شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبي محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. گرامی قدر حاضرین جمعہ، دینی اور اسلامی بہنوں، پیارے بچوں، رب العالمین کا ہم ہر حال میں شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار عظیم نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اور ہم اس بات پر سب سے زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجے گئے، جس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ہر مقام پر، ہر جگہ پر جب ان سے اسلام لانے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبوت کو ماننے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو ان کا ایک ہی جواب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری دنیا کے لوگوں کی غلامی سے چھڑا کر ایک اللہ کی غلامی میں لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سوال کیا گیا صحابہ سے ہر جگہ، ہر مقام پہ، جب رسول اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جب مکے میں بہت حالات خراب ہو چکے تھے اور مسلمانوں کے لیے ہر طرح سے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ ایک ملک تھا جو عیسائی کنٹری تھی، عیسائی ملک تھا، سب سے پہلے وہاں جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے. وہاں جانے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نجاشی کے دربار میں، نجاشی کو مکے کا ایک وقت، مشرکین اور کافروں کا ایک وقت مکہ سے پہنچا، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بادشاہ کو بھڑکایا، مشتعل کیا اور یہ بتایا کہ بادشاہ اگر آپ ان کو جگہ دے دیں گے تو تھوڑے دنوں کے بعد آپ کا اقتدار ختم ہو جائے گا، آپ کا ملک فساد زدہ ہو جائے گا. یہ ہر دور میں سازش اسی طرح سے رہتی ہے اسلام کے خلاف. دو خود نظام میں بگاڑ پیدا کرنے والے، جو خود سسٹم کو خراب کرنے والے، وہ خود دوسروں کے بارے میں جو سسٹم کو درست کرنے والے ان کے بارے میں یہ رائے ہے. جب ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی تو نجاشی نے ان کو بلایا، بلا کر ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، آپ لوگ کس چیز کو ماننے والے ہیں، اور آپ لوگ جس چیز کو مانتے ہو کون ہے، کس کے بارے میں ذرا مجھے بتاؤ. نجاشی جو عیسائی بادشاہ تھا، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے تعارف کرایا کہ اللہ کے رسول کون تھے، بچپن سے لے کر وہ نبوت ملنے تک ان کی کیا صفات تھی پہلے بیان کی. جو شخص بچپن سے لے کر جوانی تک جس کو سارا ملک، سارا علاقہ، ہر طبقے کا آدمی جس کے نام سے نہیں پکارتا ہے بلکہ ان کو صادق اور امین کے نام سے پکارتا ہے. ہماری بھی اگر شبیہ اچھی رہی محلے میں، گھر میں، خاندان میں، تو لوگ ہم کو ہمارے نام سے زیادہ صفت سے پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہمارے اندر بھی عطا فرما.
ہمارا شمار ظالموں میں نہ ہو، بدنام لوگوں میں نہ ہو، جل غصہ آنے والوں میں نہ ہو، حاسدین میں ہمارا شمار نہ ہو، بغض کینہ رکھنے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو، خالی پیلی لوگوں کو ستانے اور ٹارچر کرنے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہترین زندگی تھی 40 سالہ، وہ زندگی کا انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے بڑا بخیل شخص ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود۔ جتنی بار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کتنی بار بھیجو، اللہ کے رسول نے کہا کہ جتنی بار چاہے بھیجو، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم کو میری قربت نصیب کرے گا اور میرے جنت کے قریب تم کو جنت دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صفت بیان کی گئی، پھر اس کے بعد انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی۔ پڑھنے کے بعد چونکہ وہ عرب تھا اور اس علاقے میں عربی زبان چلتی تھی، قرآن کو جیسے جیسے وہ سنتا گیا، ایک طرف رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، کیونکہ عیسائی تھا، عیسائیوں کے پاس ایک چیز کا علم تھا اور وہ مذہب پرست تھا، مذہب کو ماننے والا تھا۔ جن کے اندر مذہب رہتے وہ مذہبی لوگوں سے بھی ان سے محبت ہوتی ہے، مذہبی اعمال سے بھی محبت ہوتی ہے، مذہبی چیزوں سے بھی ان کو رغبت ہوتی ہے۔ جن کو مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف رسمی اگر مذہب ادا کرتے ہیں تو صرف نماز کو جمعے کو آ جاتے، عیدین کو آ جاتے، جنازے میں جو ٹیڑھی پیڑھی ٹوپی پہن لیے، ایک آڑی ٹیڑھی دستی لگا لے کے آگے شریک ہو کے بھاگ جاتے اور یہ بتاتے کہ بھئی ہم ایسا نہیں ہے، مذہبی نہیں ہے ہم، بلکہ یہ ہی تھا، ظاہراً بھی عملاً بھی زندگی۔ ایسے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کیا، دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے، اب دنیا کو تو ہم بتا سکتے، اپنی شخصیت کا اظہار کر سکتے، لیکن رب العالمین کی نظر سے تو کوئی نہ بچا ہے، نہ بچ سکتا ہے، نہ بچے گا۔ اس کی نظر کے لیے، اس کے لیے کام کرنا ہے۔ نجاشی کے دربار میں جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات بیان کیے، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کی 40 سالہ زندگی دیکھی، اسی لیے ایمان لائے۔ جیسے آپ نے نبوت کا اعلان کیا، نبی ہونے کا اعلان کیا اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جو ہے نبی بنایا گیا اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے جبرائیل کے ذریعے سے، اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام کائنات کے لیے بھیجا ہے وہ یہ ہے۔ جب ہم نے سنا آپ کی زبانی تو ہم نے بغیر کسی شک و شبہ کے آپ پر ایمان لیا۔ آدمی کے اندر صفات اچھے رہے تو لوگ بھی شک نہیں کرتے اس کی بات پہ، پورا بگڑا ہوا ہے تو سچی بات پہ بھی لوگ شک کرنا شروع کرتے۔ کیا مطلب ہے کہ کیا مقصد ہے کہ اس کے پیچھے کیا ان کے ارادے ہے کہ کیا ان کا جو ہے پروگرام ہے، پروگرام تک چلے جاتا معاملہ۔ اسی لیے ہم اپنے پہلے صفات پر غور کرنا، ہمارے ہر عمل، ہمارا ہر کردار صاف ستھرا ہو، جو ظاہر ہے دکھانے کا ہے وہ بھی وہی ہو، جو اندر ہے وہ بھی وہی ہو۔ گھر کے اندر بھی ہمارا نظام، ہمارا جو اخلاق ہے، رویہ ہے، لہجہ ہے وہی ہو، جو باہر بھی ہو، مارکیٹ میں بھی ہو، ملازمت میں بھی ہو، کاروبار میں بھی ہو، ہر جگہ ہمارا جو رویہ ہے، جو لوگوں کے ساتھ ہماری بات چیت کا انداز ہو ایک ہی ہو۔ اس کے اندر جھوٹ، تجارت ہے جھوٹ بول لے رہی، گھر میں جا رہی لڑ لے رہی، جھگڑ لے رہی، دوست احباب کے ساتھ ہے گپ شپ مار لے رہی، اماں باپ کے ساتھ ہے نافرمانی کر لے رہی، یہ انداز صحیح، یہ انداز صحیح کیوں؟ یہ انداز کسی اور کی غلامی کو بتاتا ہے، کسی اور کی غلامی کو بتاتا ہے کہ ہم اللہ کے نہیں شیطان کے غلام ہیں۔ اور انہوں نے ایک جملہ یہ بھی کہا اپنے بیان میں کہ اس نبی نے ہم کو سارے لوگوں کی غلامی سے نکال کر صرف ایک اللہ کی غلامی میں لا دیا۔ ان کی خوشی کے لیے، ان کی جو ہے ان سے کچھ امیدیں رکھتے ہوئے، ان سے کچھ آرزویں رکھتے، ان سے کچھ تمنا رکھتے ہوئے زندگی نہیں گزارنا ہے۔ ہاں، تعلقات اچھے رکھنا ہے، معاملات اچھے رکھنا ہے، دنیا ہے، دنیا میں ذریعے ہے، ذریعے کو استعمال کرنا ہے، لیکن اس ذریعے کے ذریعے سے یہ نہیں سمجھنا کہ اگر انہوں ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہوا تو ہو، لیکن انہوں ناراض نہیں ہونا۔ گھر کے افراد خاندان
ہر ایک سے جو تعلقات ہیں ہمارے، وہ تعلقات کی بنیاد ہو کہ اللہ کس سے راضی ہو رہا ہے، اللہ کس سے ناراض ہو رہا ہے، یہ چیز ہم کو مد نظر رکھنا ہے۔ جعفر طیار نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری دنیا کی غلامی سے نکال کر اللہ کا۔ آج ہم جس سسٹم، جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، غور کریے، ہم بھی یہ سارے دنیا کے سسٹموں سے آزاد تھے۔ یہ جو کلچر جو دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، تہذیب پھیلی ہوئی ہے، جو غیر اسلامی اور غیر جو ہے یعنی مہذب تہذیبیں تھی، ہم نے اپنے گھر کے باہر رکھا تھا اس کو ایک زمانے تک۔ جب ہم نے ٹی وی کے ذریعے، موبائل فون کے اندر ہم نے جب ان کو دیکھنا شروع کیا، سیریلوں کی شکل میں، ویڈیوز کی شکل میں، کارٹونوں کی شکل میں، آہستہ آہستہ ہم ان تہذیبوں کے غلام بنتے چلے گئے۔ ہماری سوچ ان کی جیسی بننے لگی، ہماری وضاحتیں ان کے جیسی بننے لگی، ہماری سیرت صورت اور ہمارا چال چلن، ہمارا ہیئر اسٹائل، ہمارا لائف اسٹائل، ہمارا لباس، ہر چیز ان کی طرح بننے لگا۔ جعفر طیار نے کہا تھا کہ ساری غلامیوں سے نکال کر اللہ کی غلام، یہ آزادی ہے، اس کو آزادی کہتے ہیں۔ آزاد انسان وہ ہوتا ہے وہ کسی کی غلامی اختیار نہیں کرتا۔ آج ہمارے گھر کا نظام ہو، رہنے سہنے کا طور طریقہ ہو، آج ہم اچھی چھوٹی سی اگر ہم کو دولت میں ذرا سا اضافہ ہو جاتا ہے تو ہم پھر ہمارے پاس وہ ساری چیزیں آ جا رہی ہے جو انگریزوں کے پاس ہے، جو غیر مسلموں کے پاس ہے۔ ہمارے گھر کے اندر بعض لوگوں سے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے ٹوائلٹ 25 لاکھ کا بنا لیا۔ کیا یہاں ٹوائلٹ 25 لاکھ کا بنا کہ آپ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ بیڈ روم اپنا جو دیوانہ خانہ 50 لاکھ کا بنا لیے، کیا یہاں رہنے والے ہیں آپ؟ یہ 50 لاکھ جو خرچ کرے یہ پوچھا جانے والا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، کیا اس کے لیے آپ کو دیا گئی رقم؟ جو جس کی جیسی کیپیسٹی ہے وہ خرچ کر رہا ہے۔ چھوٹا ہے تو انہیں اپنے حساب سے اسراف کر رہا ہے، بڑا ہے تو بڑا اپنے حساب سے کر رہا ہے۔ غریب آدمی بھی کوئی کم نہیں ہے، انہیں بھی بول رہا میں بھی جو ہے کچھ اپنی زندگی کے اندر مجھ کو بھی کرنا ہے، یا تو خود کتنا جتنا رہا اس میں بھی جو ہے اسراف کر رہا ہے، یا نہیں تو لوگوں سے قرض لے کے کام کر رہا۔ آج نہیں کل دے دیں گے، کل نہیں پرسوں دے دیں گے، ایسے بولتے بولتے چلے گئے ہم۔ گھر والوں پہ مصیبت، بچوں پہ مصیبت، بچے اونٹ کے بابا کو دعا دینے کا اونٹ لیتے رہتے۔ اللہ کے رسول بولے کہ ایسی کام کرو، ایسا عمل کرو کہ تمہارے جانے کے بعد اولاد ثواب جاریہ بن جائے۔ اولاد کیا بننا ہے؟ ثواب جاریہ بننا ہے۔ ان کو آزاد رکھو، مسائل سے آزاد رکھو، قرضوں سے آزاد رکھو، غیر ضروری ایسے کام کر کے شریعت نے ہمارے اوپر مشکل نہیں پیدا کی ہے۔ مشکل تو ہم اپنے اوپر کر لیتے ہیں، مشکلیں ہم اپنے اوپر پیدا کر لیتے ہیں۔ زیادہ کھا کے اپنی صحت پہ مشکل پیدا کر لیتے، زیادہ کھائیں گے، زیادہ جگیں گے، زیادہ جو ہے غیر ضروری کاموں میں رہیں گے تو میڈیکل کی ضرورت پڑتی، نہیں تو مہینوں سالوں میڈیکل۔ بہت سے ایسے لوگوں سے بھی سننے میں آیا، مصطفیٰ میں 50 سال عمر ہو گئی آج تک ایک دوا نہیں کھایا۔ اللہ ماشاءاللہ چند بیماریاں ہیں جو نہیں چاہے تو بھی آتے، اس کو چھوڑ کے، جیسے شوگر ہے، بی پی ہے، تھائرائڈ ہے، تھوڑے بیماریاں ہیں ہم نہیں بھی چاہے تو آ جاتے، وہ قدرتی چیز۔ لیکن بعد اپنی طرف سے جو ہے لاگو کیے ہوئے رہتے، جا کے ہوٹلوں میں کھاتے جا رہے روزانہ، یہ وہ چیزیں کھا لے کے بیمار پڑ جا رہے۔ گھر کی چیز اچھی نہیں لگ رہی، صبح میں گھر کا پکوان اچھا نہیں لگ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ تھی، پوچھتے عائشہ کچھ ہے؟ کھا لیے، نہیں ہے تو بھوکے رہ گئے 1 دن 2 دن۔ ہمارے پاس نظام ایسا ہو گیا، ایک سے دوسرے ٹائم ہو گئے تو ہم ایسے ہو جاتے جیسا کہ کوئی جو ہے سونامی آ گئی گھر میں، پوروں کو جو ہے ڈبا دینے والی ہے، ایسی گڑبڑ کر دیتے۔ اتنے ہم جو ہے بے صبر ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم پیٹ کے غلام ہو گئے، ہم بھوک سے اتنے پریشان، ہم سوچتے سنتے بولتے۔ صحابہ 2 دن کے فاقے گزارتے تھے، پیٹ پہ پتھر 1 بنتے تھے، 2 بنتے تھے، سناتے اور پھر بولتے بھی جاتے، محفلوں میں بھی ذکر ہوتا۔ پھر ہمارے پاس کہاں ہے؟ اگر ایک دن بھوکے سے گزر گیا، دوسرے دن گزر گیا، تیسرا دن گزر، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ سے سب کو بہت جلدی نالج بھی آ جا رہی، کوئی جو ہے 20 سال خالی پانی پہ بھی دیتا ہے، ایسا ہے، مرنے والے نہیں ہے جب تک ہمارے۔ لیکن
جتنے لوگ مرے زیادہ تر ہارٹ اٹیک سے وغیرہ سے وہی لوگ مرے جو بہت کھا لیے. اسی لیے احتیاط کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں بتایا احتیاط. ہر چیز کا انسان جو ہے دنیا کے اندر یہ نہیں سوچنا کہ اگر یہ میں نہیں کرا، یہ نہیں کھایا، یہ نہیں پیا تو میرے کو کیسا ہوں گا. ہرس، ہوس، لالچ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. آج دنیا کے اندر جتنی چیزیں تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، ایک تو ہرس، جتنا آپ کی ضرورت ہے کھا لے سکتے آپ. دو نوالے انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقمتان اور لقمتین، ایک بندے کو 2 یا 3 لقمے کھا لیے تو بس ہو جاتا ایک بندے کو. اور اللہ کے رسول کی حدیث میں الفاظ ہے کہ اس کی کمر کو صحیح رکھنے کے لیے آپ پر ہم غور کریں کہ جو زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، دنیا کی ساری میڈیکل سائنس اس کے سامنے فیل ہو سکتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلے ہوئے الفاظ کے اندر تا قیامت پر قیامت کے بعد بھی اس کے فائدہ ہم کو ملنے والا ہے. یہ ایمان ہونا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں کہا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے دنیا کے اندر ایک نظام بنایا، وہ یہ ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا آدم اور حوا سے، پھر اس کے بعد وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر خاندان بنائے، قبیلے بنائے، علاقے بنائے، ملک بنائے، جغرافیہ حساب سے سارے علاقے تقسیم کر دیے. کون کرے؟ اللہ تعالیٰ. کیوں کرے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو جان کر، پہچان کر، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہو، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہو. لیکن وہ جو تعارف ہوگا، جو تعلق ہوگا، چاہے ہم اپنے مذہبی اعتبار سے ہو یا غیر مذہب والوں سے ہو، وہ سارا تعارف کیسے ہونا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جیسے اللہ نے بتایا ویسے. کیوں؟ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا ہے. ہم جہاں رہ رہے ہیں جس معاشرے میں، نفرت کسی سے نہیں کرنا. نفرت سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا سی ہم بات کے لوگوں سے نفرت شروع کرتے تھے. کوئی ہمارے کو تکلیف دے دیا تو نفرت شروع. کیا جائز ہے یہ؟ واقعہ ہے نا بھائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. ایک جنگ میں وہ ان کے سامنے جو شخص آ جاتا ہے، اس پر تلوار قریب میں چل گئی تھی، وہ ختم ہونے والا ہی تھا، اس نے منہ پر تھوک دیا، منہ پر تھوک دیا تو وہ تلوار روک دیے. تو شخص نے پوچھا کہ بھئی آپ تو آپ کے کنٹرول میں میں آ چکا تھا، میں غصے میں آپ پر تھوک دیا، آپ کیوں رک گئے؟ تو علی اللہ نے کہا کہ اس لیے رکا کہ پہلے اللہ کے لیے تھا، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ میرا نفس اس میں شامل ہو جائے کہ تمہارے تھوکنے کی وجہ سے میں جو تم کو جو ہے کیا یہ کام، اسی لیے میں رک گیا. صرف اتنی سی ادنا سا اچھی ادا سے اسلام قبول کر لیا. ہم تھوکے تو برداشت کرتے، پوری غلاظت لا کے ڈال دیتے اس میں. ایک جنا ایک گالی دیا تو 100 گالی کے لیے پورا جو ہے اسکرپٹ بناتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے ہمارے عمل کو بدلے، ذہن کو بدلے. ہم شیطان کے غلام نہیں ہیں، اللہ کے غلام ہیں. ہم جب ہی آزاد ہیں. اگر آزادی ہے، یہ آزادی نہیں ہے. یہ ملک آزاد ہوتا ہے، علاقے آزاد ہوتے ہیں، کوئی جگہ کا ہم پابند نہیں ہیں. لیکن ملک سے محبت بھی اللہ کے رسول نے سکھائی ہے. مکے سے جب اللہ کے رسول ہجرت فرما رہے تھے تو مکے کی طرف نظر ڈال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ، اس زمین پر سب سے زیادہ محبوب تو میرے لیے تھا، لیکن اگر یہ لوگ نہیں نکالتے تو میں کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا. جب مدینہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے اتنی محبت کی کہ اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ مدینے والوں کے لیے خیر عطا فرما. آپ نے مکے سے نکلنے کے بعد جس وطن کو وطن بنایا، پھر لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اب تو مکہ فتح ہو چکا ہے، آپ مکے میں تشریف رکھیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اسی وطن میں رہوں گا اور میں دعا کروں گا کہ اللہ اسی وطن سے مجھے اپنی روح پرواز. وطن سے بھی محبت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ملک، کیسی ریاست ساری دنیا کے سامنے رکھی کہ لکھنے والوں نے، اللہ کے یعنی اسلام کے مخالفین نے بھی جب اپنی کتابیں لکھی، دنیا کے جتنے بھی اعلیٰ ترین لوگ اس دنیا کے اندر گزرے، جب بھی کوئی قلم اٹھاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھتا ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اس کی امت بھی جب اس کے بارے میں کوئی قلم اٹھائے تو وہ بھی نمبر 1 پہ آ جائے. یہ ہماری کوشش ہے. جس نبی کی شخصیت کی صفات کی وجہ سے
ساری قومیں آج بھی قیامت تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر ہی لا سکتی ہے، نیچے نہیں لا سکتی، تو اس نبی کی امت کی بھی یہ صفت ہونا چاہیے کہ ہمارے بھی صفات اور ہمارا کردار، ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملات اتنا کشادہ دلی، اتنا عفو درگزر، دوسروں کو لے کے چلنے کا مزاج، دوسروں کو معاف کر دینے کا جو مزاج ہے، دوسروں کی خوشحالی، دوسروں کی بھلائی، دوسروں کی اچھائی، دوسروں کے لیے اپنے جان کے دشمنوں کے لیے بھی عفو درگزر کا دل میں نیت اور خیال رکھنا، پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ جب تک ہم آزاد آدمی یا آزاد نہیں کھلائیں گے، جب تک یہ چیز ہماری صفت میں پیدا نہ ہو، ورنہ ہم غلام ہیں۔ اگر کسی کو دیکھ کر ہم نفرت کر رہے ہیں تو ہم غلام ہیں، غلام بن گئے ہم۔ دوسرے شخص کی وجہ سے ہم غصے میں آ گئے تو ہم اس کے غلام بن گئے کہ اس کو دیکھ کر ہم غلامی میں تو اس کی غلامیت اختیار کر لیے۔ ہم کو صرف غلامیت اللہ تعالیٰ کی اختیار کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ ہی کے غلام بن کر زندگی گزارنا ہے۔ جعفر طیار نے صرف جب قرآن کی آیت طٰہٰ کی پیش کی تو نجاشی بادشاہ، جس کا ذہن اور دماغ بھر دیا گیا تھا اسلام مسلمانوں کے خلاف، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ آج میڈیا اگل رہا ہے پریشان، آج اخبارات وہی کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی لوگ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ڈال رہے ہیں۔ اللہ کسی ایک ایسے شخص کو بھی پیدا کر سکتا ہے جو ان سارے لوگوں کے لیے الاسلام لانے کا باعث بھی بن سکتا ہے، یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ۔ ایک جعفر طیار کی تقریر کو سن کر یہ سارا جو مکے کے بڑے بڑے سردار، تقریباً کہا جاتا ہے 70-80 کا وقت تھا، سب مل کر جمع ہو کر اس لیے گئے تھے کہ بڑے بڑے لوگ جائیں گے تو بادشاہ پہ اثر پڑے گا، بادشاہ اپنا موقف بدل کر ان کو ہکال دے گا یا ان کو قتل کر دے گا۔ قصہ ایک بات سے 2 کام ہمارے ہو جائیں گے، وہ سوچے۔ ابو سفیان اس کے لیڈر تھے، لیکن اتنے سارے بڑے بڑے مکے کے عبقری لوگ بادشاہ کی تعریف میں ان لوگوں نے قصیدے بھی بیان کیے، بادشاہ تم نجاشی، تمہارا نام ایسا ہے، تم ایسا ہے، سب بیان کرے، سب سن لیا انہوں نے۔ لیکن اللہ نے ایمان والوں کے لیے اس کے دل کو پلٹ دیا۔ کس نے بدلا؟ وہ خود نہیں بدلا۔ اللہ چاہے تو سخت دشمن کو بھی ہمارے زیر نگی کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ کوالٹی ہو، بیان کرنے کی صلاحیت ہو، ہم بھی دین کے بارے میں بیان کریں۔ سورہ فاتحہ بولے تو مول صاحب میں خالی پڑھنا آتا، ترجمہ نہیں معلوم، قل اللہ احد کا ترجمہ نہیں معلوم، 10 صورتوں کا ترجمہ نہیں۔ عزیزان محترم، ہم بہت دور ہیں، ہم کو اپنے آپ پر افسوس ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ صحابہ کے کسی بھی کردار کے ایک مقام کو بھی ہم نہیں پہنچ سکے، اس کے باوجود کس بنیاد پر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اصول پسند ہے، ہم بہت بڑے آدمی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم نہیں تصور کر سکتے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی، اپنے بھائیوں سے بھی، یہ بچوں سے بھی ایک گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کس قدر واقف ہیں اسلام سے۔ اگر کوئی کسی غیر مسلم کمیونٹی کے سامنے ہم کو جانے کا موقع ملے اور اگر وہ کھڑا کر بولے مول صاحب داڑھی تو اچھی ہے آپ کی، ذرا مسلمان دکھ رہے ہیں، ذرا اسلام کے بارے میں کچھ انٹروڈکشن کرائیے، تعارف کرائیے، کم سے کم ہم اتنا تو کرا دے سکتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ دنیا کی ساری خدائیوں کا انکار کرنا، صرف ایک خدا کو ماننا، اس کی عبادت اور بندگی کرنا، اور آخری پیغمبر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے، قیامت تک کوئی نہیں آنے والا۔ ان کی زندگی کے بارے میں تو ماشاءاللہ مختصر سے حالات ہر ایک کو معلوم رہتے ہیں۔ معلومات حاصل کرنا، علم سیکھنا، انشاءاللہ ہمارے پاس بھی تھوڑا تھوڑا ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم شروع کریں گے، تاکہ اس سیرت نبی کے جو پہلو ہے، جو گہرائی ہے، جو ہماری زندگی کے لیے لائے عمل ہے، نصب العین بنا سکتے ہیں، ہمارے دل دماغ کو درست کر سکتے ہیں، اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کے نوک پلک کو صحیح کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے خاندان، معاشرہ اور اپنی تجارت، اپنے زندگی کا ہر حصے کو
منور کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھی حضور سے محبت کا اظہار بھی یہی ہے کہ آپ کی سیرت پڑھی جائے، سمجھی جائے، عمل میں لائی جائے، تو اس کا جو نور ہے، نور کس کو کہتے ہیں؟ نور ظلمت کا ضد ہے، نور کہتے ہیں روشنی، اور ظلمت کہتے ہیں تاریکی۔ قرآن کہتا ہے قرآن نور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نور ہے ہمارے لیے۔ وہ نور نہیں جو نور نور بول کے خوش ہو کے اللہ کے رسول اللہ کے نور کا حصہ ہے، وہ نور نہیں۔ نور ہدایت، آپ سے نور ہدایت کی روشنی ساری کائنات میں پہنچی۔ آپ وہ نور ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراجم منیرہ سے خطاب کیا، آپ ایسا سورج ہے جس کی سورج کی روشنی کائنات کے ہر اس حصے پر بھی پہنچی ہے اور پہنچے گی جہاں یہ سورج بھی نہیں پہنچتا انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا تک ہر بندے تک پہنچے گی۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس روشنی سے کتنا حصہ۔ آج ڈاکٹرز کہتے ہیں آج ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، سب سے زیادہ انسان کو جو جوڑوں کا درد ہوتا، جو ہے وٹامن نہیں ملنے سے، ایک 10 منٹ بیٹھو سورج میں تو کوئی بیٹھنے تیار نہیں، پوری زندگی فون پہ بیٹھنے تیار ہے، بیڈ پہ لیٹنے تیار ہے، ہوٹلوں میں بیٹھنے تیار ہے۔ ایک 10 منٹ بولتے کہ 10 بجے کے بعد، 12 بجے کے بعد، یا کسی بھی وقت دن میں ایک 10 منٹ بیٹھے تو یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ آپ صحت مند رہے تو عمل صحیح کر سکتے، گھر والوں کو سنبھال سکتے، نہیں تو آپ کو پورا گھر سنبھالنا پڑتا، گھر والے پورے مل کے سنبھالنا پڑتا۔ اللہ ویسی نوبت ہر ایک کو نہ لائے، کوشش یہ کرنا، وقت آتا ایسا بھی گھر والے سنبھال سکتے ہیں، وہ بھی وقت آتا، لیکن وقت سے پہلے سنبھالنے لگ رہے پورے گھر والے، اٹھا کے لکھ جانے لگ رہے ہیں، ہر چیز کا جو ضرورت ہے انہیں پوری کر رہے ہیں، ایسا بھی حالات ہو گئے۔ کم عمری میں بہت سے لوگ جو ہے اپنی جسم بڑھا لے رہے، اپنی جو ہے غیر ضروری۔ اسلام اس چیز، اللہ کے رسول نے کہا طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے۔ ایمان کے حساب سے بھی طاقتور ہونا، نوجوان ہے، ادھیڑ عمر کے ایمان میں ایسا بھی نماز کے لیے چلے گئے، یہ طاقتور ایمان، ساری چیزوں کو چھوڑ دیے، سارے چیزوں کو پسو پیش ڈال دیے، مسئلہ آیا دین کا، رسم و رواج ہے، چھوڑ دیے، میں نہیں مانتا، چاہے خاندان ناراض ہو، ماں باپ ناراض ہو، رشتے دار ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بولا وَلَا تُطِعْهُمَا، ماں باپ بھی ہے تو ان کی اطاعت نہیں کرنا۔ شرک کے معاملے میں، رسم و رواج کے معاملے میں، دنیا کے گناہوں کے معاملے میں، برائیوں کے معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنا۔ اگر اطاعت کریں گے تو یہ غلامی ہے، شیطان کی غلامی ہے، ہم آزاد نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، ایک شخص اسی طرح سے کر رہا تھا تو عمر نے کہا کہ اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا اپنی ماں کے پیٹ سے، تو کیوں غلامی اختیار کیا ہوا ہے دنیا کی؟ تو رب کی غلامی میں آ جا، ایک رب کی غلامی میں آ جا۔ اللہ تعالیٰ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات۔ ایک اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جائیں، اپنے خاندان، قبیلے، سارے لوگوں کی کا احترام، محبت، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور رسول کے طریقے کے دائرے میں کرتے رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بہتر زندگی دے گا۔ تھوڑا آگے بڑھ کر سوچے، سوچنے میں وقت نکل جائے گا، سوچنے میں ابھی تھوڑے چیزیں ہیں وہ حل کر لیے باتیں سوچیں گے، تھوڑے مسئلے وہ حل کرنے کے بعد دین کے بارے میں سوچیں گے۔ یہ سوچنے میں وقت نکل جاتا، پھر وقت نہیں آتا۔ جب وقت مل گیا، وہی وقت پہ جو کام کر لیا اس کے لیے فائدہ ہے، جو وقت پہ پڑھ لیا، لکھ لیا، وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، جو وقت پہ محنت کر لیا وہ سکون کی زندگی گزار لیا، جو وقت نکلنے کے بعد سوچتا ہے، بعض وقت اللہ تعالیٰ اسباب بناتا بھی ہے، بعض وقت اللہ تعالیٰ محروم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ساری چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، اور جو آزادی کا جو دن ہے، جو اسلامی حساب سے، جو اسلامی طریقے سے ہم کو بتایا گیا ہے، اسی طرح سے ہم منائیں، جوش میں آ کے، خروش میں آ کے ان کو خوش کرنا ہے، بلکہ باجے گاجے یہ وہ ناریل لا کے پھوڑے ان کو خوش کرنا ہے، یہ سب ہمارے کو ضرورت نہیں ہے، ہمارا مذہب نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہم کو اللہ نے ان سے اعلیٰ نظام، اعلیٰ طریقہ ہمارے پاس ہے۔ ہم اللہ کے سامنے پیشانی جھکا لیتے ہیں تو یہ لاکھوں کروڑوں مصیبتوں کو دور کر دیتی جس سے کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ناریل میں کوئی جان نہیں ہے، یہ دوسری چیزوں میں کوئی جان نہیں ہے جو کہ ہماری مصیبتوں کو یہ کانٹے لگا لے رہے لوگ۔
جو گھوڑے کے نالا لا کے گھوڑے کے پیر پہ لگا جو دو یہاں لگا کے یہ سمجھ رہے کہ جو مصیبت دیکھ کے بھاگ جاتی، یہ سب چیزوں سے دور رکھنے کی ہم بھی کوشش کرنا، لوگوں کو سمجھانا، ذہن بنانا کہ کسی چیز میں اللہ کے رسول نے کہا لا تیرا الا تیرو، اے اللہ دنیا کے اندر نحوست جو آتی ہے یہ کسی کی وجہ سے نہیں آتی، اگر تو چاہے تو نحوست آ سکتی ہے اعمال کی وجہ سے، ولا خیر الا خیرو، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی خیر دینے والا نہیں، دنیا ساری چاہ رہی کہ کسی کو خیر عطا کرے، جب تک خیر نہیں ملتا جب تک اللہ تو نہ چاہے۔ اسی لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، ہم جس مقصد سے جمع اللہ تیری کتاب سے سننے کے لیے، تیرے نبی کے پیغام کو سن کر اپنی زندگی بدلنے کے لیے اور دوسروں تک پیغام پہنچانے کے لیے اللہ جمع ہوئے، اے اللہ اس نیت کو اے اللہ ہمیں استاد میں حیات قائم رکھ اور ہمارے دلوں کو تیرے دین کی طرف، تیرے اسلام کی طرف، قرآن کی طرف اور دینی اعمال کی طرف ہمیشہ راغب رکھ۔ اللہ دنیاوی آزمائشوں سے، امتحانوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بڑوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ جو روزگار سے وابستہ ہے اللہ ان کے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرما، اے اللہ جو روزگار کے لیے جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے آسان اور سہل راستے بنا دے، اے اللہ جو لڑکے اور لڑکیوں کی شادیوں کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں اے اللہ ان کے لیے بہتر اسباب بنا دے، اے اللہ ان کی آنے والی نسلوں کو دین کے لیے، ملک کے لیے، علاقوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ جو اسکول اور کالجز میں ہم بھیج رہے ہیں اے اللہ زیادہ تر غیر مسلموں کے، اے اللہ اس میں ہمارے بچوں کی دین کی تربیت کی اللہ تو حفاظت فرما، اے اللہ ان سب پر رحم و کرم کا، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے، ماں باپ کا، اللہ رسول کا اطاعت گزار بنا دے، اے اللہ دین پر قائم رکھ، اے اللہ جو گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما، اے اللہ جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو لوگ مساجد کی خدمت کر رہے ہیں اے اللہ ان کے اندر اور سب لوگوں میں جو بھی ہم بھی اے اللہ دین کے لیے جو بھی خدمت کرتے ہیں اللہ اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے بچا، دکھاوے سے بچا، اے اللہ وہ سارے اعمال سے بچا جو نیک اعمال کرنے کے بعد جن کی وجہ سے ہمارا نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے، وہ ساری چیزوں سے ہمارا محفوظ فرما، خیر پر رکھ، خیر پر خاتمہ عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب الحلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم أكبر۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ استووا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة۔ الله أكبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.